ایران چاہتا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ ایران نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ تباہی کی حالت میں ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ہم جلد از جلد آبنائے ہرمز کھول دیں۔ ایران اپنی قیادت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ CNN نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کی تازہ تجاویز قبول کرنے کے حق میں نہیں۔ تہران نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ ایران نے جوہری پروگرام پر بعد میں مذاکرات کی تجویز دی ہے۔ امریکی میڈیا کے ذرائع کے مطابق ثالثی عمل سے واقف افراد کے مطابق دونوں فریق اتنے دور بھی نہیں جتنے بظاہر نظر آتے ہیں۔ پس پردہ بھرپور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ موجودہ بات چیت ایک مرحلہ وار طریقہ کار پر مرکوز ہے۔ UAE کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ اماراتی حکام کے مطابق UAE آئل کی فروخت پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ امارات نیوز ایجنسی کے مطابق عالمی تیل مارکیٹ پر فیصلے کے اثرات متوقع۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں آیا۔ سعودی عرب، ایران، عراق اور کویت اوپیک کے اہم رکن ہیں۔ اوپیک پلس میں روس سمیت دیگر ملک بھی شامل۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بے قابو۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $111 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 2.29% بڑھ کر $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 1085 پوائنٹس کمی، انڈیکس 1,68,412 پوائنٹس پر بند ہوا۔ امریکہ کو اپنی غیر قانونی اور غیر معقول شرائط ترک کرنا ہوں گی۔ ایران کے نائب وزیر دفاع کا واضح پیغام، کہا کہ امریکہ اب دوسرے ملکوں پر اپنی پالیسی مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایران آزاد ممالک خصوصاً شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے ساتھ دفاعی ہتھیاروں کی صلاحیتیں شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ دشمن نے کوئی نئی جارحیت کی تو سخت جوابی کارروائی کریں گے۔ دشمن کو نئے ہتھیاروں اور طریقوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نئے اہداف کا تعین کیا جا چکا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا کہ ایران کی افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ جنگ کو ختم تصور نہیں کیا جا رہا۔ پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس دفاعی یونٹ نے 170 سے زائد ڈرونز اور 16 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ پشاور زلمی PSL11 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 222 رنز کے تعاقب میں 151 رنز پر ڈھیر۔ کپتان بابر اعظم نے PSL میں اپنی چوتھی سنچری سکور کی، 103 رنز بنائے۔ کوشل مینڈس 41، محمد حارث 35 سے ایرن ہارڈی نے 20 رنز بنائے۔ شاداب خان نے 3 وکٹیں لیں۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد پہنچی۔ کپتان شاداب خان نے کہا، جب شائقین آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم بولے کہ اچھا لگا کہ تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ملی۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ، محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جسٹس سمن رفت کو سندھ ہائی کورٹ بھیجنے کی منظوری۔ ججز کے تبادلوں کے فیصلے کثرت رائے سے کیے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر سربراہی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اہم فیصلے۔ جسٹس ارباب طاہر، جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی گئی۔ ججز ٹرانسفر کی مخالفت میں 4 ووٹ پڑے۔ اجلاس میں بیرسٹر گوہر اور علی ظفر بھی موجود تھے۔ اجلاس سے قبل جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا، تبادلے پر میرا موقف سنا جائے۔ کسی جج کو سنے بغیر اٹھا کر کہیں لے جانے کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، ججز کا موقف سنے بغیر پسند یا ناپسند پر تبادلہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ بیرسٹر علی ظفر بولے، ججز کو پولیس یا سول سرونٹ کی طرح ٹرانسفر کرنے سے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہم نے ان تبادلوں کی مخالفت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیوزی لینڈ کے ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے خطے میں امن کے فروغ کی کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کی پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ شہباز شریف کا عالمی امن، مکالمے، استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ وزرائے اعظم کا 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا رابطہ۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے کی تازہ صورتحال، پاکستان کی سفارتی کوششوں اور مختلف فریقین کے ساتھ رابطوں سے متعلق آگاہ کیا۔ اینٹونیو گوتریس نے عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار پر حمایت کا اظہار کیا۔ پاکستان کی جاری کوششوں کے لیے اقوام متحدہ کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ایران امریکہ مذاکرات، قطر کا پاکستانی ثالثی کی حمایت کا اعلان۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا، قطر مذاکرات کے عمل میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، مذاکرات کے دائرے میں وسعت کو ضروری نہیں سمجھتا۔ خطے میں جاری تنازعات کے باوجود آبنۂ ہرمز فوری کھلنی چاہیے۔ ثالثی کے لیے قطر کو پاکستان پر مکمل اعتماد ہے۔ وائٹ ہاؤس میں برطانوی بادشاہ چارلز کے اعزاز میں استقبالیہ، شاہ چارلز کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا، بادشاہ چارلز کی وائٹ ہاؤس کی تقریب میں شرکت اعزاز ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کی اقدار اور ثقافت مشترکہ ہے۔ بادشاہ چارلز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا پمز اسپتال میں معائنہ، اینٹی وی ای جی ایف انجیکشن کی چوتھی ڈوز دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں بہتری آئی۔ پمز اسپتال کے مطابق پروسیس سے قبل بانی سے اجازت لی گئی۔ طبی عمل مکمل رضامندی سے اور نگرانی میں کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق ڈے کیئر سرجری کے بعد فالو اپ کے ساتھ ڈسچارج کیا گیا۔ بشریٰ بی بی کی بھی آنکھ کا اڈیالہ جیل میں چیک اپ الشفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹر ندیم قریشی نے معائنہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، علاج کچھ بھی ہو، ہماری بنیادی تشویش اب بھی برقرار ہے۔ بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی ملاقات۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات اڈیالہ جیل کے ایڈمن بلاک میں ہوئی، جو آدھے گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم کے سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی تھی۔ نیپرا نے پاور ڈویژن کے خط کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پاک فوج کی مقامی طور پر تیار فتح 2 میزائل سسٹم کی کامیاب مشق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 2 میزائل جدید ایویونکس، نیویگیشنل آلات اور دشمن سے بچنے کی بہتر صلاحیت سے لیس۔ سینئر فوجی حکام نے جدید میزائل سسٹم کو کامیاب مشق کا مشاہدہ کیا۔ صدر وزیر اعظم اور سروسز چیفز کی میزائل مشق میں شامل ٹیم کی مہارت اور عزم کی تعریف۔ عراق کے حکمران شیعہ اتحاد نے علی الزیدی کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ صدر نزار امیدی کی جانب سے الزیدی کو حکومت سازی کا باضابطہ مینڈیٹ بھی سونپ دیا۔ اتحاد کے مطابق الزیدی کا انتخاب تمام فریقین کے درمیان اتفاق رائے کے بعد کیا گیا۔ علی الزیدی کاروباری شخصیت ہیں، ان کا سیاسی یا حکومتی عہدوں پر کوئی سابقہ تجربہ نہیں۔ انہیں 30 دن میں اپنی کابینہ پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہوگی اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہوگا۔ قازقستان کا ابراہیم معاہدے میں شمولیت کا اعلان۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی صدر قازقستان سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور اسرائیل میں تعلقات کی حمایت۔ قازق صدر نے کہا، ابراہیمی معاہدے میں شمولیت تعاون بڑھانے کے لیے کی۔ سفارتکار بین الاقوامی امن کے علمبردار ہوتے ہیں۔ سفارتکار مکالمے اور باہمی سمجھ بوجھ کے ذریعے عالمی تعلقات کو سنبھالتے ہیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر تجربہ کار سفارتکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستانی سفارتکاروں نے مذاکرات مؤثر انداز میں ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی سفارتکاروں کی وجہ سے سفارتی عمل آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ امریکی فوج نے ایک اور جہاز کو ایرانی بندرگاہ جانے سے روک دیا۔ سینٹ کام کے مطابق یہ اقدام امریکی ناکہ بندی کا حصہ ہے۔ میرین ٹریفک کے مطابق ایم ٹی اسٹریم ایرانی پرچم بردار ٹینکر ہے۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی آئل ٹینکروں پر امریکی قبضے کی مذمت کی تھی۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ اقدام بحری قزاقی اور اسے کھلا قانونی جواز بخشنے کے مترادف ہے۔ کمبوڈیا میں گرفتار 54 پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستانیوں کی واپسی پر اتفاق کر لیا گیا۔ پاکستانی سفارتخانے نے زیر حراست پاکستانیوں کے لیے قونصلہ رسائی مانگ لی۔ زیر حراست پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کمبوڈین حکومت تعاون کر رہی ہے۔
صدر زرداری چین کے صوبے ہائینان کے شہر سانیہ پہنچ گئے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہائینان کے پارٹی سیکرٹری نے استقبال کیا۔ صدر زرداری آبائی شہر شاوشان بھی پہنچے۔ چیئرمین ماؤ کے مجسمے پر گلدستہ رکھا۔ عوامی جمہوریہ چین کے بانی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے ماؤ زے تونگ میموریل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے بانی رہنما کی زندگی، فکر اور سیاسی ورثے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ صدر مملکت کا دورہ چین تعلقات مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، آصف زرداری کی چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں، باہمی تجارت، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر پر توجہ دی گئی، علاقائی تعاون کے فروغ پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیراعلیٰ سندھ سے گورنر نوئی ریجن ازبکستان کی ملاقات پر صنعت، زراعت اور سیاحت میں شراکت داری کا فیصلہ۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں۔ لاہور میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے، 6 ڈاکو ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ ملزمان شہر میں اسلحے کے زور پر متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اور پی ڈی ایم میں سندھ کا صوبے بھر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ درجہ حرارت معمول سے 6 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کا امکان۔ 3 مئی تک ہیٹ ویو کی صورتحال متوقع۔ جامشورو، دادو، شہید بے نظیر آباد، کشمور، گھوٹکی، سانگھڑ گرمی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔